ہر کسی نے پوچھ کر دیکھ لیا، ہر طریقہ آزما لیا، مگر اس کی چپ تھی کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا، پیلا ہو گیا تھا، آنکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گیلی ہو جاتی تھیں۔ ایک خوف تھا جو اس کی رگوں میں صلاحیت کر گیا تھا، ایک وہم اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ جو کچھ عالم شاہ چاہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پاتی تھی، بس آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھیں۔ عالم شاہ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی الماری کی دراز میں مکید کر کے اس نے ہاتھ میں دوبارہ پہلے والی انگوٹھی ڈال لی تھی، لیکن دل کہتا تھا کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں۔ پہلے وہ صرف ایک انگوٹھی نہ تھی، آذر کے جذبات کی ترجمان تھی، اس کی چاہتوں کی زبان تھی۔ لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ بولتی، بات کرتی انگوٹھی خاموش ہو گئی ہو، بے جان ہو گئی ہو، اور وہ دراز میں پڑی انگوٹھی ہنس رہی ہو اور کہے لگا رہی ہو، اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قیمت پر مغرور ہو۔ زوفشاں، اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ میں پڑوس میں جا کر آذر کو فون کروں اور اس سے کہوں کہ وہ آ کر تمہارا بوتھا درست کر دے۔ مہجبین نے اسے اسی حالت میں مجسم دیکھ کر چڑھ کر کہا، آپا پلیز۔ وہ چونک کر بولی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کو میری قسم، آپ آذر سے کچھ نہیں کہیں گی۔ پھر بتاؤ سچ سچ کیا بات ہوئی تھی؟ جس وقت ہم میلاد میں گئے تھے تم بالکل ٹھیک تھیں، ہنس بول رہی تھیں، اور ہم واپس آئے ہیں تو تمہارا یہ حال دیکھا کہ نہ بول رہی ہو نہ بات کر رہی ہو، چہرہ زرد ہے۔ آخر ہوا کیا ہے زوفی؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ آخر کیا بتاتی؟ کس طرح بتاتی؟ اسے علم تھا کہ اس کی پشت پر جو ہاتھ تھے وہ کس قدر کمزور تھے۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی تو ذرا سی دیر ہو جانے پر اماں کا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگتا تھا۔ بازار سے واپسی میں تاخیر ہو جاتی تو ابا کے قدم بیٹھک سے برآمدے اور برآمدے سے صحن میں چکراتے رہتے۔ ان کے کمزور کاندھے مزید جھکے ہوئے لگنے لگتے اور چہرے کی جھریوں میں تفکرات اضافہ کر دیتے۔ وہ بھلا کیسے اتنے کمزور دلوں اور ناتواں کندھوں کو مزید کمزور اور ناتواں کر دیتی؟ آذر کا خیال دل کو تقویت ضرور دیتا تھا، لیکن آذر کو عالم شاہ کے بارے میں بتانا اسے کسی بڑے خطرے سے دو چار کر دینے کے مترادف تھا۔ اس دن آئس کریم پارلر کے باہر کار میں بیٹھے عالم شاہ کی پچھلی نشست پر بیٹھے خوفناک مونچھوں والے گارڈز کی شکل اور اس کے ہاتھ میں موجود رائفل اب تک اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ وہ آذر کے جذباتی پن سے بھی واقف تھی۔ ان حالات میں اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے، کسے ہمراز بنائے، کس سے حال دل کہے۔ اسے شدت سے ایک بڑے بھائی کی کمی محسوس ہوئی۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتے ہیں، کیسا گھنا درخت ہوتے ہیں۔ آج سوچوں کہ اس تپتی دھوپ میں وہ خود کو بالکل بے سائبان محسوس کر رہی تھی۔ کال بیل کی آواز نے اسے اس کے خیالات سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرا خیال ہے آذر ہے، کافی دنوں سے نہیں آیا، ضرور وہی ہوگا۔ مہجبین بولتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زوفشاں جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کنگھا اٹھا کر بالوں میں پھیرا، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کی بجھی ہوئی آنکھوں اور مرجھائے ہوئے چہرے کا سبب پوچھنے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی اپنی آگ تھی، وہ کسی بھی دوسرے شخص کو اس میں جھلستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے تک اسی دھیان میں چلتی ہوئی آئی تھی کہ آذر سے سامنا ہوگا، لیکن اندر آتے ٹوکرے اٹھائے دو افراد کو دیکھ کر وہ بھی بت بن کر کھڑی مہجبین کے پیچھے دوسرا بت بن گئی۔ دونوں نے چند لمحوں میں ہی چھوٹے سے صحن میں مٹھائی، پھلوں اور پھولوں کے ٹوکروں کا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بڑے سے سنہری تھال میں نہ جانے کیا تھا، اس پر مخملی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جبین، زوفی بیٹا، کون تھا؟ اماں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہیں آ گئیں اور تیسرا بت بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ؟ پھر وہ فوراً حواسوں میں بھی آ گئیں۔ کون ہو بھائی تم لوگ، اور یہ کیا لائے ہو؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب کچھ؟ کس کا سامان ہے؟ پے در پے انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ ہمارے شاہ صاحب نے یہ سامان روشنی صاحب کے لیے بھجوایا ہے، منگنی کی خوشی میں۔ ایک ملازم نے مؤدب کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیا۔ روشنی؟ اماں متعجب ہوئیں۔ کون روشنی؟ یہاں تو کوئی روشنی نہیں رہتی، اور میرا تو خیال ہے اس پوری گلی میں اس نام کی کوئی خاتون نہیں۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کسی غلط پتے پر آ گئے ہو۔ شاہ صاحب کل خود یہیں آئے تھے، میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں نے ہی یہاں پہنچایا تھا کل انہیں، اس نے جواب دیا۔ آخر یہ شاہ صاحب ہیں کون؟ اماں پریشان ہو گئیں۔ سید عالم شاہ، سید فرمان شاہ کے بیٹے۔ مہجبین،
زوفی، اماں ان دونوں کی جانب مڑیں۔ تم جانتی ہو کیا اس نام کے کسی شخص کو؟ مہجبین کا سر بے اختیار نفی میں ہلا، جبکہ وہ چور بنی سر جھکائے اپنے پیروں کو گھورے جا رہی تھی۔ اماں کے سامنے اس کا جھکا ہوا سر ان کے سوال کا اسبات میں جواب بن گیا۔ زوفی شاہ، کون ہے یہ شاہ؟ ان کے لہجے میں وسوسے تھے، عجیب سی سختی تھی، تعجب تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ برسوں کی محنت سے تعمیر کیا گیا اعتبار کا بت دھڑام سے منہ کے بل گرنے کو تھا۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس عجیب سے موقع پر جیسے خود بخود قصوروار لگنے لگی تھی۔ زوفی شاہ، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اماں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اماں، مجھے نہیں معلوم، میرا یقین کریں۔ اس نے اشکوں بھری نگاہیں ان پر جما کر التجا کی۔ یہ ان کا کارڈ ہے۔ ملازم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات کے دوران ایک کارڈ مہجبین کو تھما دیا۔ انہوں نے کہا تھا روشن بی بی کو دینا۔ دونوں کھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ارے سنو بھائی، اماں ہڑبڑا کر ان کی جانب مڑی۔ ارے بھائی، یہ لیتے جاؤ، یہ ہمارا سامان نہیں۔ زوفی شاہ بیٹا، یہ کیا گتھی ہے؟ اسے روتا دیکھ کر اس بار وہ کچھ نرم لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ مجھے کچھ بتاؤ، ورنہ گھبراہٹ سے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تمہارے ابا آتے ہوں گے، میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ اماں، میں اسے نہیں جانتی۔ اس نے آنسو پونچھ کر روندھی ہوئی آواز میں بتایا۔ 2 دن اس نے میرا پیچھا کیا، کل آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں آ کر کہہ گیا کہ میں خود کو اس کی منگیتر سمجھوں۔ ہائے اللہ! اماں نے دل تھام لیا اور وہیں پر بیٹھ گئیں۔ اماں، اماں! دونوں بوکھلا کر ان کی جانب بڑھیں۔ ان کا چہرہ یکلخت بے حد زرد ہو گیا تھا۔ آپا، آپ اماں کو اندر لے کر چلیں، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ باورچی خانے کی سمت دوڑ پڑی۔ اماں کو گلوکوز پلا کر ہوا میں لٹا کر دونوں ان کے ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ زوفی، کیسا شخص ہے یہ شاہ؟ انہوں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ کیا بہت با اثر ہے؟ امیر ہے؟ ہاں، ہوگا تو ضرور، وہ تو اندازہ ہی ہو رہا ہے۔ ارے بیٹا، ایسے لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں، کالے سانپ کی طرح۔ تم نے کہاں سے یہ مصیبت پیچھے لگا لی زوفی؟ اماں، میں کیا کرتی؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اماں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ارے مجھے پہلے کچھ بتا تو دیتی، تیرا یونیورسٹی جانا تو بند کروا دیتی میں، نوبت یہاں تک پہنچتی ہی نہ۔ اماں، ابا آتے ہوں گے، مہجبین فکر مندی سے بولی۔ اس سامان کا کیا کریں؟ بیٹا، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مزید نڈھال ہوں گے۔ یوں کرو، پہلے وہ سب سامان اندر اپنے کمرے میں رکھوا لو، چارپائیوں کے نیچے کر دو۔ جاؤ بیٹا، جلدی کرو، تمہارا باپ پہلے ہی بے حد کمزور دل کا مالک ہے، ویسے ہی تم دونوں کی فکر میں گھلتا ہے۔ اماں نے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئیں۔ زوفی شاہ اور مہجبین بھاگم بھاگ صحن میں آئیں اور سامان اندر لے جانے لگیں۔ پہلے دونوں نے مل کر مٹھائی کے ٹوکرے اندر رکھوائے، پھر باہر آئیں تو مہجبین رک گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تھال پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ دونوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ دشکارے مارتا آتشی گلابی سوٹ نظروں کے مقابل تھا۔ نہایت بیش قیمت کام سے مزین سوٹ میں سے جیسے آگ کے شرارے نکل رہے تھے، نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ سوٹ کے ساتھ 2 چھوٹے ڈبے بھی پڑے تھے۔ مہجبین نے ہی آگے بڑھ کر مخملی ڈبہ کھولا اور بے اختیار ہائی کہہ کر رہ گئی۔ سونے کا خوبصورت اور قیمتی ملتانی سیٹ تھا۔ دوسرے ڈبے میں لشکارے مارتے کڑے تھے، جن کی مالیت کا اندازہ کرنا ہی ان دونوں کے لیے ہی ناممکن تھا۔ زوفی، مہجبین کی تھر تھراتی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کون پاگل شخص ہے اور کیا چاہتا ہے؟ زوفی شاہ کے پاس اس سوال کا جواب تو تھا، لیکن وہ دینے کے قابل نہ تھی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے وہ محض کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چلو زوفی، جلدی کرو، ابا نہ آ جائیں۔ مہجبین جیسے نیند سے جاگی، دونوں پھر جلدی جلدی کام نپٹانے لگیں۔ ابا کی آمد سے قبل ہی دونوں نے صحن صاف کر دیا۔ سارے ٹوکرے انہوں نے کمرے کی چارپائیوں کے نیچے چھپا دیے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ پھولوں اور پھلوں کی خوشبو بھید نہ کھول دے۔ ابا کے آ جانے کے بعد بھی تینوں ماں بیٹیوں نے جذبات پر قابو پائے رکھا، مبادا انہیں ان کے چہروں سے کسی پریشانی کا احساس نہ ہو جائے۔ زوفی، باورچی خانے میں روٹی بیلتے ہوئے مہجبین نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپا، بہت سوچ میں گم تھی۔ آذر اور عاصم کو مہجبین نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں آپا، اس نے بات کاٹ دی، یہ آگ ہماری اپنی ہے، ہم انہیں اس میں نہیں دھکیلیں گے۔
وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، اور پھر بھلا ہم کہیں بھی تو کس سے؟ اور ہے ہی کون ہمارا؟ اللہ ہے نا ہمارا، وہی بہتری کرے گا۔ پھر بھی صوفی، وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ابا کو ہم بتائیں گے نہیں، آذر اور عاصم کو بے خبر رکھیں، پھر بھلا ہم عورتیں کیا کریں گی؟ کر کیا سکتے ہیں ہم؟ اور پھر مزید کچھ گڑبڑ ہوئی اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا تو قیامت مچا دیں گے۔ قیامت تو اب برپا ہونی ہی ہے آپا۔ اس نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جہاں تک ہو سکے اس قیامت کو ان سے دور رکھا جائے۔ آذر اور عاصم بھائی کا اس معاملے میں پڑنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ کیا بگاڑ لیں گے اس شخص کا؟ پھر اب ہوگا کیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ خدا بہتر کرے گا۔ وہ ملازم آپ کو کارڈ دے رہا تھا نا؟ ہاں ہے میرے پاس۔ کیوں؟ مجھے دیجیے گا۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ تم کیا کرو گی؟ اس کی چیزیں واپس بھجواؤں گی۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی اور باہر نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ انگلیوں کے درمیان کپ کپ آتے لرزتے کارڈ پر اس نے ایک نگاہ ڈال کر سامنے کھڑی بلند اور پرشکوہ عمارت کو دیکھا۔ کارڈ پر سید عالم شاہ کے نام کے نیچے اسی عمارت کا پتہ درج تھا۔ چادر کو سر پر درست کرتی وہ آگے بڑھی۔ گھر سے نکلی تھی تو دل میں نفرت اور غصے کا ایک سمندر سا موجزن تھا، جس میں وہ سارا راستہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی تھی، اور اسی لیے اس خوف کا احساس نہ کر پائی تھی جو اس سمندر کی تہوں میں کہیں تھا۔ مگر تھا تو ضرور، تبھی تو یہاں پہنچ کر اچانک ہی اس طرح سے اوت کر آیا تھا کہ اس کا پورا وجود اس خوف کے سائے تلے دب رہا تھا۔ دل اس بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس نے کئی بار سوچا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن دماغ کہتا تھا کہ فیصلہ ابھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آج اگر وہ واپس لوٹ گئی تو عالم شاہ کے بڑھتے قدم پھر کبھی نہیں رکیں گے۔ لبوں پر زبان پھیر کر وہ آگے بڑھی اور کال بیل کا بٹن پش کیا۔ چند لمحے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ آس پاس بھی اور دور دور تک ہو کا عالم تھا۔ دور دور بنے تمام مکان اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ان میں کوئی ذی روح نہ بستا ہو۔ جی بی بی، کیا کام ہے؟ اس آواز پر وہ بے طرح چونکی۔ چونکہ گیٹ نہیں کھلا تھا اس لیے ہڑبڑا کر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ گیٹ کے دائیں جانب دیوار میں بنی چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے ایک خاصا خوفناک شخص جھانک رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں سے اس کے چہرے کا تاثر مزید بھیانک ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی بے رحمی سے اس پر مرکوز تھیں۔ وہ، اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ مجھے سید عالم شاہ سے ملنا ہے، یہ ان کا کارڈ۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام؟ ان سے کہنا، وہ الجھ کر رہ گئی۔ ان سے کہنا وہ آئی ہیں جنہیں آپ روشنی کہتے ہیں۔ کھڑکی کا تختہ کھٹ سے واپس گرا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ آئیے بی بی جی۔ ایک باورچی ملازم بڑے عزت اور احترام کے ساتھ مخاطب تھا۔ سہمی ہوئی نظروں سے وہ اس کے لمبے چوڑے وجود اور کاندھے سے لٹکتی رائفل کو دیکھتی اندر داخل ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ جیسے مغلیہ دور کے کسی محل میں آ گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں بائیں دور دور تک پھیلے سرسبز لان تھے جو خوبصورت حوضوں، مرمری مجسموں اور حسین پھولوں سے مزین تھے۔ شفاف پانی میں تیرتی سفید بطخیں دور سے سفید پتھر کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ گیٹ سے لے کر مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی روش بچھائی گئی تھی۔ روش کے اختتام پر لمبی چوڑی ماربل سے بنی سیڑھیاں تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ آگے ٹنٹڈ گلاسز سے بنا محرابی دروازہ تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زوفیشا نے ایک بار سیڑھیوں کے کنارے پر ایستادہ سنگ مرمر کے ستونوں سے لپٹی سرسبز بیلوں کو اور نیچے پھیلے لان کے منظر کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی خنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ زوفیشا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بار بار جھپک کر تا حد نظر دیکھا۔ کارپٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میرون کارپٹ سے ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپری سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے وہ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم اور بڑی خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہلکی سی چمک دیتے گرے رنگ کے کپڑوں میں اس کا دراز قد نیچے سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے زوفیشا کو لگا کہ جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو، پتھر کا بے جان مجسمہ
جو کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر پتھر کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ کمر پر سے ہٹا لیے اور ریلنگ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یوں تو ہمارے ہاں منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکی کا یوں سسرال آنا کافی معیوب جانا جاتا ہے، لیکن یقین کرو تمہارا آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھوں یا اپنے گھر کو۔ وہ اس کے قریب آ کر دھیرے سے ہنسا۔ زوفیشاں سے ہم کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرا مت کرو روشنی، اس نے مخمور آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کم از کم تمہارے وجود کے لیے میں بالکل بے ضرر ہوں۔ میں کچھ کہنے آئی ہوں آپ سے، اس نے تمام تر ہمتیں مجتمع کی۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ضرور کہو، سامان پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل وہ سب کچھ مکرم کے سپرد تھا، نہ جانے اس نے کیا بھیجا ہو۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ تمام تر خوف بالائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو یوں دوسروں کی زندگیوں سے مذاق کرنے کا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کا؟ کس کی زندگی سے مذاق کیا ہے میں نے؟ بلا تعلق کسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کس کی عزت سے کھیلا ہوں میں؟ آپ نے وہ سامان میرے گھر کیوں بھیجا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا مل گیا آپ کو یوں اپنی دولت کی نمائش کر کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زبردستی ایک انگوٹھی پہنا دینے سے آپ میرا وجود اپنے نام لکھوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں تھوکتی ہوں آپ کی دولت پر۔ ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس نے عالم شاہ کے سامنے دھری شیشے کی میز پر پھینکی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی اور کی امانت ہوں۔ سید عالم شاہ، آپ میری قیمت لگانے کا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اسی طرح بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کے آگے کوئی ایسا تماشا ہو رہا ہو جسے نہ تو وہ پسند کر رہا ہو اور نہ ہی ناپسند، بس دیکھ رہا ہو۔ آپ کا باقی سامان بھی جلد ہی پہنچتا ہوگا، اور برائے مہربانی اب میرا پیچھا مت کیجیے گا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکی ہوں۔ اس طرح کھیلنے کو آپ کو کوئی اور چیزیں یقیناً دستیاب ہو سکتی ہوں گی۔ وہ واپس جانے کو مڑی۔ سنو، وہ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ صرف اپنی کہو گی؟ سنو گی کچھ نہیں؟ کہیے۔ وہ مڑی نہیں، اسی طرح اس کی جانب پش کیے بولی۔ مضبوط قدم رکھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھو مجھے، سر سے پاؤں تک، پھر اس گھر کو دیکھو۔ ایک ایک چیز پر غور کرو اور پھر بتاؤ مجھے کہ کمی کہاں ہے، تمہارے انکار اور اس رویے کی وجہ کہاں پیدا ہوتی ہے۔ میں وہ وجہ تو مٹا سکتا ہوں روشنی، لیکن تمہارے حصول کی خواہش نہیں، اور اب یہ خواہش بھی کہاں رہی ہے۔ جنون بن گئی ہے میرا۔ میں نے کب آپ کی ذات میں نقص نکالا ہے یا آپ کی دولت کو اپنی طمع کے ترازو میں تول کر کم پایا ہے؟ ایسی تو کوئی بھی بات نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں، دل کی گہرائیوں سے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں صفاقی در آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر کسی دوسرے کے جیون میں اجالے بکھیرنے کی تمنا ہے بھی تو اسے دل سے نکال پھینکو۔ آپ خود کیوں میری تمنا اپنے دل سے نہیں نکال دیتے؟ وہ ایک بار پھر چیخ کر الجھ کر بولی۔ سید عالم شاہ صاحب، دل مندر ہوتا ہے، سرائے نہیں۔ اس مندر پر کوئی ایک شخص جلوہ گر ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ، اور پھر اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تم مجھے اس لفاظی سے قائل نہیں کر سکتی۔ اس نے پیر زور سے مارا اور پلٹ کر چند قدم دور چلا گیا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ عالم شاہ نے کیا مقام دیا ہے تمہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مٹ چکا ہوتا اس کا وجود، زبان کھینچ لیتا میں اس کی۔ اور تم؟ وہ پلٹ کر دوبارہ اس تک آیا۔ تم ٹھکرا رہی ہو اس نعمت کو؟ کبھی غور کیا ہے اپنے 2 کمروں کے اس بوسیدہ مکان پر جسے مکان کہنا اور اس میں رہنا تمہاری توہین ہے؟ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا ہوں، یہاں، اس محل میں، اور تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے آپ سے اور آپ کے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی تحقیر پر وسن ہو کر سرد لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو آپ کا یہ عظیم الشان گھر مبارک ہو۔ میرے لیے 2 تو کیا، 1 کمرے کا مکان بھی کافی ہے، اگر میں اس میں اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں تو۔ بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا۔ میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ زندگی میں بہت پہلے تصور میں ایک تصویر بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی وہ تصویر پائی تو اسی کو اپناؤں گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح گزار دوں گا، اکیلے،
اور تنہا۔ اب وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ اس کے لہجے کی تہ میں سرد مہری تھی، دھمکی تھی۔ میں صرف اپنے منگیتر سے شادی کروں گی، صرف اسی کے دل اور گھر میں سجوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا اور آگے بڑھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو پلٹ کر یہیں آ جانا، تمہارے تمام راستے اب یہیں تک آئیں گے۔ پیچھے سے وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ایک بار پھر تھم گئے۔ اور ہاں، اب میں تمہارے در پر نہیں آؤں گا، تم سے کچھ کہوں گا بھی نہیں۔ جتنا کہنا سننا تھا وہ سب کہہ سن لیا۔ لفظوں کو ضائع کرنا مجھے پسند نہیں۔ اب اقرار کرنے آؤ گی تو تم۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے لے کر روش اور روش سے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے محض ایک سانس میں طے کیا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار کو شاید اندر سے آرڈر آیا تھا۔ اس نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر باہر آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ جس سزوکی والے کو وہ گھر کا پتہ لکھوا کر آئی تھی وہ سامان سمیت حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جی، شکر ہے آپ نکلی، تو کب سے کھڑا ہوں یہاں۔ اس نے دہائی دی۔ ہاں بھائی، معاف کرنا۔ اس نے چادر سے پسینہ صاف کیا اور مڑ کر کھڑکی بجائی۔ جی؟ رائفل بردار نے فوراً سر نکالا۔ یہ تمہارے صاحب کا سامان ہے، اندر رکھوا لو۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے۔ کھڑکی بند ہوئی۔ سنو بھائی، وہ سزوکی والے کی طرف مڑی۔ یہ لوگ سامان لینے سے انکار کر دیں تو تم لے جانا، بھلا ہو جائے گا تمہارا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سزوکی والا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا آرڈر اسے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ مہجبین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ صوفی، تو اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ آپا، ہر شخص ایک خاص حد تک بزدل ہوتا ہے، اس کے بعد بہادری کی حد خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بزدلی اور بہادری کی ہی بات نہیں، بلکہ ہر دو متضاد جذبے اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی گہری سوچ سے واپس آ کر بولی تھی، اگر وہ پکڑ کر قید کر لیتے تجھے، اتنا سا بھی خوف نہ آیا دل میں کہ تیرے پیچھے ہمارا کیا حال ہو جاتا؟ کم از کم مجھے ہی بتا کر جاتی۔ مہجبین نے جھرجھری لی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ شیر کی کچار میں آنکھیں بند کر کے چلے جانا بہادری نہیں، حماقت ہوتی ہے، سمجھی تم؟ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اماں کو بتا دوں۔ پلیز آپی، اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اور پھر یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا نا، میں نہ صحیح تو کوئی اور جاتا۔ کسی اور کے جانے سے کیا شیر کی کچار بدل جاتی؟ بلکہ ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جاتا۔ اماں سے سامان کی بابت کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے، کہوں گی سزوکی میں رکھ کر سزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، چھوڑ آیا وہ خود۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ویسے کیا کہا تھا اس نے؟ خود کو رستم زمان سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے اپنی وجاہت کا، دولت کا، طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا، غور سے دیکھو مجھے اور میرے گھر کو، پھر بتاؤ تمہارے انکار کی وجہ کہاں ہے؟ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ میں اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھائیں جو دیکھنا پسند بھی کرے۔ اچھا؟ مہجبین ڈر گئی۔ غصہ نہیں آیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، وہ سوچ کر بولی، لیکن کچھ کہا نہیں اس نے۔ بس اتنا بولا کہ اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست لے کر نہیں آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا۔ مہجبین نے گہرا سانس لیا۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے؟ ورنہ اماں تو کہہ رہی تھیں کہ ایسے لوگ کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں۔ بس اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ اسے تو پکا یقین ہے کہ میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کی جانب پلٹوں گی۔ بس اسی یقین میں عمر گزر جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں ہنستیں۔ بڑے دن بعد وہ آیا تھا، بلیک جینس کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ پہنے، بڑا تر و تازہ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ زوفیشا صحن سے گزرتے گزرتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زوفیشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کو دیکھ کر دل اطمینان اور سکون کے جذبات سے لبالب بھر جایا کرتا تھا۔ نظر لگاؤ گی؟ اماں کی موجودگی کے باوجود وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔
وہ چھینپ کر آگے بڑھ گئی۔ چائے چاہیے، پیچھے سے وہ زور سے بولا تھا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسے 100% یقین تھا کہ ابھی چند لمحوں میں ہی وہ دروازے پر موجود ہوگا، اور اس کا یقین درست نکلا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش خاموش ہو۔ حسب معمول دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں جانب جمائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے دن بعد آئے ہو؟ وہ شکوے کرنے کی عادی تو نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے فکرہ پھسل گیا۔ شاید اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بڑی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کر بیٹھتا ہے۔ اوہو، اسے شدید حیرت ہوئی۔ یہ آپ فرما رہی ہیں؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تو خود اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ عالیہ کو روز روز آنا ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہے۔ اف، اس نے لب دانتوں میں دبا لیا۔ سٹارٹ لے لیا آپ کی خوش فہمیوں نے تو۔ ارے یہ خوش فہمیاں تو مزید مستحکم ہو گئی ہیں محترمہ، اور اس استحکام میں آپ کی ذرا نوازیوں کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس دن بھلا کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ یہی کہ میری قربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرے دور جانے سے آذر۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اب منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اپنے ہی الفاظ سے شرماتے تو میں نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے، یا بتاؤں اماں کو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ میری چائے تو دے دو۔ چائے بن چکی تھی، اس نے کب اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو جائیے، وہ بھی مسکرائی۔ اب کبھی نہیں آئیں گے، سن لو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ آذر؟ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ پہلے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آذر کے ذرا سے مذاق پر چند لمحوں کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا کہ وہ محجبین سے محو گفتگو تھا۔ زوفیشا کا دل ان دونوں کو یوں سنجیدگی سے باتیں کرتے دیکھ کر سہم گیا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا دیا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ محجبین باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے؟ وہ شرارت سے بولا۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بے وقوف کے آنسوؤں پر مت جاؤ، اور قسمت سے ملنے والا اتنا اچھا موقع گنوانے کے بجائے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ واضح رہے وہ بے وقوف لڑکی تم ہو۔ پھر وہ بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ ہائے، پھر؟ اس نے سرد آہ بھری۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی کتنی ہی بے وقوف سہی، اس کی مسکراہٹیں مجھے عزیز ہیں۔ نہیں، اگر تم جانا چاہو تو بے شک چلے جاؤ۔ اس کی سرد آہ بھرنے پر وہ غصے سے بولی۔ اچھا، واقعی؟ پھر روگی تو نہیں نا؟ رونا یا مسکرانا تو میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ تو نک گئی۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ یہ لڑنے جھگڑنے پر کیوں اتر آئیں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ چپ چاپ بیٹھی پاؤں کے ناخن دیکھتی رہی۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس سے مل کر خوشی بھی ہو رہی تھی، اور اس پر بگڑنے کا، لڑنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ آذر، یہ عالم شاہ کون ہے؟ محجبین نے اچانک پوچھ لیا۔ زوفیشا نے گھبرا کر اسے دیکھا، نظروں ہی نظروں میں سرزنش کی، لیکن وہ بے نیاز بن گئی۔ کون عالم شاہ؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سید عالم شاہ۔ میں بھی جانتی تو نہیں، بس نام سنا ہے، پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ سید عالم شاہ؟ وہ سوچنے لگا۔ نام تو جانا پہچانا سا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ اور وہ کون صاحب ہیں؟ ہیں نہیں، تھے۔ بڑی قد آور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث رہے تھے، اسی لیے مشہور بھی ہوئے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے بھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ اب ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہ ہی نام ہے اس کا۔ آپ نے کہاں سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ وہ لا تعلقی سے کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے بڑا با اثر ہوگا نا؟ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا۔ ایسے لوگ بھی با اثر نہیں ہوئے
تو کیا ہم اور آپ جیسے ہوں گے؟ اس کے بااثر ہونے کو تو اس کے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ زوفیشا جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی جھنجھلا کر بول پڑی، کرنے کو کوئی اور بات نہیں رہ گئی کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ذرا ذرا سی بات پر بلی کی طرح جھپٹ رہی ہے۔ ہاں کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے۔ مہجبین نے اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے۔ وہ بدستور حیران تھا۔ لیکن میں نے تو یہ دورہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا ہے آذر؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ مہجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جالا، وہ اس کی جانب پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا۔ جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخشتا ہے، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، اس کے لہجے میں دکھ در آیا۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتا ہوا بولا۔ کوئی بات ہے جو تمہارے اعصاب پر اس بری طرح سے سوار ہے کہ تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس بری طرح سے الجھا ہوا تو میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور وہ بات تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو؟ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ معلوم نہیں آذر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اضطراری طور پر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم خود سوچو۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زوفیشا کی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ محض اس کے نروس ہونے پر چپ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ مہجبین اور اماں بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھیں، جیسے جو کچھ پیش آیا تھا وہ محض ایک معمولی سا ناگوار واقعہ تھا، اور وہ واقعہ چند ہی دنوں میں ذہنوں سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت البتہ بڑی مختلف تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، بظاہر مطمئن بھی تھی، اور خود میں مگن بھی لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی، کتنی پریشان، کتنی ناآسودہ تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناخوشگوار باب وہ ہمیشہ کے لیے بند کر آئی ہے۔ اس نے خود کو تسلیاں بھی دی تھیں اور مطمئن بھی ہوئی تھی، مگر محض ایک قلیل عرصے کے لیے اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ ایک دبا دبا لاشعوری خوف یکدم شعوری سطح پر ابھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہو گئے تھے، چھناکے سے ہوتے رہتے تھے، جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ہاتھوں سے پھسل گیا ہو، زمین سے ٹکرانے والا ہو، اور شعور پہلے سے اس کے گرنے کی، ٹوٹ کر بکھرنے کی صدا سن لے۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہیں، فضا میں تحلیل ہونے والی ہیں۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو رکھتی تھی۔ اپنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کے ہنر سے وہ قطعاً واقف نہ تھی، نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ سو مہجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی تھی اور اماں کی طرح مطمئن اور بے نیاز بھی۔ اماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے قطعاً منع کر دیا تھا۔ افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اپنی عزت اسے ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس دن وہ صبح سے ہی کپڑے اکٹھے کر کے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد آسمان پر سے بادل غائب ہوئے تھے اور سورج چمک رہا تھا۔ سو اس نے انگریزی کے محاورے کے مطابق سورج کے چمکنے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑے دھونا مناسب جانا۔ جس وقت دروازے کی بیل بجی، مہجبین باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی اور اماں ظہر کی نماز کی نیت باندھے ہوئے تھیں۔ زوفیشا نے ہاتھ بالٹی میں کھنگالے اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے عاصم بھائی آپ؟ اسے دروازے پر کھڑے عاصم کو دیکھ کر بجا طور پر حیرت ہوئی کہ وہ ان کے گھر بے حد کم آتے تھے، اور پھر یوں بے وقت۔ واپس چلا جاؤں؟ وہ مسکرائے لیکن بڑی عجیب طرح سے۔ ارے نہیں، اندر آئیں نا۔ انہیں ساتھ لیے وہ اندر آ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں آتی ہوں۔ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، بس پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ یہ غور کیے بغیر
کہ وہ کتنے پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے، فٹافٹ کچن میں چلی آئی۔ آپا ذرا بتاؤ تو کون آیا ہے؟ کون؟ آذر ہوگا، اس نے روٹی سینکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ غلط لیکن صحیح سے قریب قریب۔ مہجبین یکایک سمجھ گئی۔ وہ آئے ہیں؟ وہ شرمیلے پن سے بولی۔ لیکن کیوں؟ جی وہ ہی آئے ہیں، اور آنے کا مقصد فی الحال واضح نہیں۔ وہ ہنسی۔ آپ فٹافٹ کھانا تیار کریں، اور ہاں پہلے شربت بنا لیں، میں تب تک ان کے پاس بیٹھتی ہوں۔ اکیلے بیٹھے ہیں نا؟ وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ جی جناب۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ اب سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں۔ انہوں نے ہتھیلیاں رگڑیں۔ وہ زوفی آذر آیا تھا کیا؟ کل پرسوں نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ آج تو بدھ ہے نا، وہ ہفتے کے دن آیا تھا۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہفتے کے دن آیا تھا؟ انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ مطلب کہیں جانے کے بارے میں؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کہیں چلا گیا ہے کیا؟ کہاں گیا ہے؟ بتا کر نہیں کیا؟ پے در پہ اس نے کئی سوالات کر ڈالے۔ کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ اندر آتی اماں اس کے انداز سے سمجھ گئیں کہ مسئلہ گھمبیر ہے۔ السلام علیکم۔ عاصم کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو، بیٹھو بیٹا۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ مومانی جان آذر۔ کیا ہوا آذر کو؟ اماں بے طرح گھبرا گئیں۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا ہے۔ زوفیہ کے اوپر ہزاروں سمندروں کا پانی پھر گیا۔ وہ جامد و ساکت بیٹھی رہ گئی۔ گھر نہیں آیا؟ اماں کو تعجب ہوا۔ لیکن کیوں؟ کہاں گیا ہے؟ یہی تو علم نہیں۔ گھر سے کسی دوست کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلا تھا، رات کو نہیں لوٹا تو ہم لوگ سمجھے کہ دوست نے روک لیا ہوگا۔ عموماً وہ یوں ہی کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا دن بھی گزر گیا، اور پھر رات بھی۔ میں آج صبح سے اس کا پتہ کر رہا ہوں۔ ہر دوست سے پوچھ لیا، وہ کسی کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہر اس جگہ جہاں اس کے ملنے کی امید تھی میں ہو آیا ہوں۔ خدا جانے وہ کہاں رہ گیا۔ وہ اضطراب میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا خیر کرے۔ اماں نے دل تھام لیا۔ اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے کو۔ کہاں رہ گیا؟ صوفی بیٹی ذرا پانی لا دے مجھے۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی، روبوٹ کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ صوفی؟ کچن سے نکلتی مہجبین نے اس کا سفید چہرہ دیکھا اور رک گئی۔ خیریت تو ہے؟ جی۔ وہ زیر لب بولی۔ آذر؟ کیا ہوا آذر کو؟ خدا نہ کرے کہ اسے کچھ ہو۔ وہ شدید کرب کے عالم میں بولی تھی۔ بس وہ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا۔ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا؟ کیوں؟ کسی سے لڑائی ہو گئی کیا اس کی؟ نہیں تو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر لب کاٹے۔ وہ کب لڑتا ہے کسی سے؟ پانی لے کر وہ لوٹی تو اماں کو صوفے پر نیم دراز پایا۔ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ صوفی تم ممانی کا خیال رکھو، نمک ملا پانی دو۔ عاصم نے اسے ہدایت دی۔ میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں عاصم بھائی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں؟ وہ تذبذب سے رک کر بولے۔ ہاسپٹل، شعبہ حادثات۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین سے ٹکرایا اور ایک چھناکی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن یہ آواز تو وہ بہت پہلے سن چکی تھی۔ دوپہر ڈھل گئی۔ جلاتی، سلگاتی، ہزاروں وسوسے دل میں جگاتی شام اتری تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ صوفی جان، مہجبین، بیٹا میری چادر لے آؤ، وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولیں۔ زوفیہ برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگائی ایک ٹک سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں، مہجبین نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ نہ جانے کہاں رہ گیا، ایسا کبھی کیا تو نہیں پہلے اس نے۔ ارے زوفی بیٹی، چادر لا دے میری۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ اس نے لب کاٹے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ انہیں تعجب ہوا۔ ارے تیری پھپھو کے ہاں، اور کہاں؟ دوپہر سے تو میرے ہاتھوں پیروں میں دم نہیں رہا تھا جو اٹھتی، اب ذرا دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں۔ تیری پھپھی کا جانے کیا حال ہوگا، خدا کرے بچہ ساتھ خیریت کے لوٹ آیا ہو۔ زوفیہ کا دل ایک بار پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آذر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھیں، جان کھینچ رہی تھیں۔
میں بھی چلوں گی اماں، اس نے آنسو پیتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں میں بھی، مہجبین نے بھی کہا۔ جب سے اس کی منگنی عاصم کے ساتھ طے پائی تھی وہ پھپھی اماں کے گھر نہیں جاتی تھی، عاصم سے بھی پردہ کیا کرتی تھی، لیکن فی الوقت معاملے کی نوعیت سراسر مختلف تھی۔ اماں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش ہو رہیں۔ دروازے پر تالا ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو ابا کے لیے میسج دے دیا کہ وہ بھی پھپھی اماں کے گھر پہنچ جائیں۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے زوفیہ کے اندر کتنے ہی موسم تبدیل ہوئے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا اور صحن میں بیٹھا چائے کے ساتھ ساتھ پھپھی اماں کی جھڑکیاں اور سخت سس سن رہا ہوگا اور ہنس رہا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر پھول کھل جاتے، سکون و اطمینان کی لہریں موجزن ہو جاتیں۔ پھر اچانک ہی خیال کا دوسرا رخ ابھرتا اور اس کا دل سہم جاتا، آنکھیں بھر آتیں۔ اگر وہ کہیں بھی نہ ملا تو؟ پھر اس کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا، طوفان مچ جاتے۔ سائیں سائیں کا شور ہر سوچ، ہر آواز کو دبا دیتا۔ تمام راستہ وہ اسی کیفیت سے گزرتی رہی۔ اماں اور مہجبین دونوں خاموش تھیں۔ مہجبین کا چہرہ بھی غمازی کر رہا تھا کہ وہ بھی زوفیہ کی ہی کیفیت سے دو چار ہے۔ البتہ اماں کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے۔ پھپھی اماں کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ دروازہ پھپھا نے کھولا تھا۔ السلام علیکم، وہ اور مہجبین ایک ساتھ بولی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ان کے لب محض ہولے سے ہلے۔ کپ کپاتا ہاتھ انہوں نے باری باری دونوں کے سروں پر دھرا۔ ان کے چہرے سے ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ پھپھی اماں، سب سے پہلے زوفیہ ان سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک؟ اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی۔ دعا کرو بیٹی، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا۔ میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہو، خیریت سے ہو۔ عاصم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تفکرات کا جال تنا ہوا تھا، لب بھیجے ہوئے تھے۔ عاصم بھائی، وہ ان سے مخاطب ہوئی، کچھ پتہ چلا؟ کچھ پتہ نہیں چلا زوفی، وہ بے بسی سے بولے۔ ہر جگہ چھان ماری میں نے۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس سے سب گزر رہے تھے۔ انتظار کا کرب تھا، امید کی کرنیں بھی تھیں، وسوسوں کے سائے بھی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا بھی چلے آئے۔ انہیں سرے سے کسی بات کا علم نہ تھا۔ گفتگو نئے سرے سے شروع ہوئی تو وہ مزید کرب سے بچنے کے لیے اوپر چلی آئی۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سادہ۔ کتابیں میز پر جمی ہوئی تھیں، کونے میں بچھے پلنگ کی چادر بے شکن تھی۔ دیوار پر لگی کھونٹی پر اس کے استری شدہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ہر شے کو دیکھتے ہوئے، بخیالی میں ہر شے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے، نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آذر کہاں چلے گئے ہو؟ کس آگ میں جھونک گئے ہو؟ کیوں امتحان لینے پر تلے ہو؟ یہ امتحان تو بے حد جان لیوا ہے۔ لوٹ آؤ آذر، لوٹ آؤ۔ اس کے بستر پر جھکی وہ مسلسل روتی رہی۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور تحیر سے سامنے کی دیوار کو گھورنے لگی، لیکن در حقیقت وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی، کسی اور جگہ پر تھی، اور کچھ آوازیں اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو یہیں لوٹ آنا، تمہارے تمام راستے اب یہیں آئیں گے۔ وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ ہاں، درست کہا تھا اس نے، تصویر کے رنگ بکھر رہے تھے، نمکین آنسوؤں کے ساتھ گھل گھل کر بہہ رہے تھے۔ تصویر بے رنگ ہو رہی تھی، اجڑ رہی تھی۔ تو کیا سید عالم شاہ نے؟ مکانی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، اس کے دل نے گواہی دی۔ تب اس پر ادراک ہوا کہ جن لفظوں سے وہ مطمئن ہو کر لوٹی تھی وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا اطمینان لوٹنے کے لیے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے الفاظ میں رہائی کا پروانہ تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ وہ زبان تو اسے عمر قید کا پیغام سنا رہی تھی۔ سید عالم شاہ، تم اس درجے بھی گر سکتے ہو؟ دیوار کو مسلسل گھورتے ہوئے شدید حیرانی کے احساس تلے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔